اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ مل کے بلند آواز سے بارگاہ کا شکر پیش فرمائیں۔ تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی درود پاک کا ہدیہ مل کے بلند آواز۔ بالکل گزشتہ سے پیوستہ میں ہونے لگا ہوں، حافظے تو تازہ ہیں۔ کل جہاں میں نے کچھ گفتگو کی تھی وہ ذہنوں میں ہے، میں 2 منٹ میں دہرا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے اعجاز وجودی پہ میں نے کل کچھ گفتگو کی تھی۔ اتنا بھایا ہے یہ اپنے ہی خالق کو کہ اس نے اس کی ہر ادا کو لے کے عبادت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی اداؤں سے عبادت ترتیب دی جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ اپنی عبادت کو جس کی اداؤں پہ روک لے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ مصطفیٰ کی نماز جس کی اداؤں کے لیے رک جائے، اور حسین کے لیے رکی، نماز مصطفیٰ شبیر کے لیے رکی۔ اچھا، یہ جس نماز میں امام حسین آ کے رسول اللہ کی پشت پہ بیٹھے تھے وہ نماز واجب تھی یا نافلہ؟ تمام شیعہ سنی دوست بتائیں۔ واجب تھی، کیونکہ نافلہ رسول اللہ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ بعد میں ہوئی۔ واجب الامام امام ولو کان صبیا، امام کے لیے شرط ہے وہ 1 دن کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے آپ تمام شیعہ سنی دوستوں سے، جس نماز کی اذان بلال دے، اقامت علی کہیں، امامت مصطفیٰ کرائیں، کیا حسین وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرا سوال ویلڈ ہے حضور۔ حسین جیسا اصلی نمازی اور اقامت علی، اقامت پہ ہوتا کیا ہے؟ قد اقامت الصلاۃ، قد اقامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، علی کہیں حسین نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے 1 دن کا شبیر ہو، ممکن ہی نہیں۔ تو کیا یہ نانا کی پشت پہ بیٹھنا حسین کا کھیل تھا؟ تمام شیعہ سنی دوستوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ یقین کریں میرے سالوں لگے ہیں اس سوال کو حل کرنے کے لیے، سال نہیں سالوں۔ اگر تو کھیل تھا، یہ قبیلہ کھیلتا نہیں۔ یہ مدینے کے چوک پہ بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں کھیلنے کے لیے امام حسین آ گئے، بچوں میں کھیلنے کے لیے کہنے لگے تم اچھا کھیل رہے ہو، ذرا میں ایک کھیل سکھاؤں؟ بچوں نے کہا فرزند رسول سکھائیے۔ ہرلی کا بچہ نانا نے تحفے میں دیا تھا، ہرلی کے بچے کو پکڑ کے ماتھا اس کا زمین پہ رکھ کے کہتے کر اپنے رب کو سجدہ۔
جو بیدار ہے جن کا کھیل سجدے سے شروع ہو. یہ اس قبیلے کے بچے ہمارے بچوں کی طرح نہیں کھیلتے، ان کی کھیل میں تبلیغ الہی ہوتی ہے. تو کیا یہ نانا کی پشت پہ حسین مولا، آج سے ٹائم ٹھیک ہو گیا ہے، آپ سب ٹائم پہ آئیے گا، میں ٹائم پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ. نانا کی پشت پہ کچھ ڈس پوائنٹ ہوئی، دور دور سے لوگ احباب نے پھر شکوہ بھی کیا، نہیں پہنچ پائے، کچھ حالات تھے، لیکن اب ٹائم ٹھیک ہے. تو جو احباب میں سو گئے وہ انشاءاللہ پھر ترتیب ہو جائے گی، وہ آنا شروع کر دیں گے. کھیل نہیں تھا حضور، اگر کھیل میں آئیں تو معاذ اللہ یہ رسول پہ الزام ہے کہ رسول بچوں کے کھیل کے لیے عبادت کو روک رہے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری زندہ علماء میں سے، لاہور سے، آج کل کینیڈا میں جو ہوتے ہیں، ان کا ایک مشہور خطبہ ہے اسی موضوع پہ. انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں یہ کھیل نہیں ہے، یہ جو نانا کی پشت پہ بیٹھے یہ کھیل، اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، اکثر ہوتا تھا. کبھی حسن آ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی حسین آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ کھیل نہیں ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا آخر اس میں کیا راز ہو سکتے ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک عالم ربانی کی عبارت ملی. آپ یقین کریں میں نے وہ پڑھ کے 2 رکعت نماز ہدیہ کی. ایک ایک لفظ سونے کے قلم سے لکھا جائے قیمت ادا نہیں ہوتی. دامن حور ہو قلم نور ہو، پھر شاید اس کی حقیقت کا کچھ نہ کچھ ادراک ہو. وہ کہتے ہیں لوگوں خبردار اسے کھیل نہ سمجھنا، اور محمد کوئی عام نمازی بھی نہیں ہے، یہ نماز مصطفیٰ کی ہے. کا پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کل المصلی صلو عن حسب الشاء. وہ کہتے ہیں ہر نمازی نماز پڑھتا ہے اپنی پسند کے مصلی پہ. مجھے زیادہ امید تھی. بسم اللہ الرحمن صاحب. یا رسول اللہ، میں جیسے آپ آگے بڑھنے لگا ہوں مزاج مجھے آگے بڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہر نمازی نماز پڑھتا ہے اپنی پسند کے مصلی پہ. نماز حسین نے بھی پڑھی، نماز مصطفیٰ نے بھی پڑھی. مصطفیٰ کا مصلی اس کی مرضی کا تھا، حسین کا مصلی اس کی مرضی کا تھا. جاگیے گا. کہتے ہیں ادھر اقامت ہوئی، حسین صحن میں ٹہل رہے ہیں. میں کرسی چھوڑنے لگا ہوں، زمین کے بعد آپ کو چھوڑنی پڑے گی. بس ٹھیک ہے. آمادہ پرواز ہیں احباب. کہتے رسول اللہ نے نماز شروع کی، حسین ٹہل رہے تھے. رسول اللہ رکوع میں گئے، حسین نے ماں سے اجازت مانگی. سننا اسی معیار پہ ہے. جیسے ہی رسول سجدے میں آئے، حسین اپنے مصلی کی جانب چل پڑے. اور دیکھنا میری جانب. اب تھا کیا؟ 3 روایتیں ہیں، ذرا دھیرے سے سن لیجئے گا. رسول اللہ جب نماز پڑھاتے تھے تو 3 روایتیں ہیں. پیچھے 3 صفیں ہوتی تھی، 5 ہوتی تھی یا 7 ہوتی تھی جب رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے. حسین نے اب گزر کے جانا ہے اپنے مصلی تک. میں ابھی آزما رہا ہوں ورنہ میں پھر کسی اور جانب چل پڑوں گا. قوت خرید اتری رکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں. رستے میں صحابی سے صحابی ملے ہوئے ہیں، لفظ یہی ہیں
ورفع عن قدومه ووضع على ظهر أحد وترك ثانيا ووضع ثالثا وترك رابعا ووضع خامسا حتى وصل إلى مصلله ثم ابتدأ صلاة على ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں حسین چلے، جتنے نمازی تھے ایک کی پشت پہ قدم رکھا، ایک کو چھوڑا. جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سننا ہے. ایک کی پشت پہ قدم رکھا، ایک پشت کو چھوڑ دیا، پھر دوسری پہ قدم، تیسرے کو چھوڑ دیا، پھر چوتھے پہ قدم، پانچویں کو چھوڑ دیا. عین العارفین کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا اپنے مصلی تک جانا ہے، سیدھے چلے جائے. حسین نے کہا خبردار، ہر پشت اس لائق نہیں ہے کہ حسین کے قدموں کے نیچے آ جائے. آپ جیئے سلامت رہے، حضور سلامت رہے. یا علی نانا تک پہنچے، مصطفیٰ کی نماز رک گئی، حسین کی نماز شروع ہوئی. ایک جملہ سامنے آیا ہے، آزما لوں آپ کی سماعت کو. سرکار کو سلام کیا تھا ایک شخص نے، اس کا جملہ میرے سامنے آیا ہے. اب جب بیٹھے حسین تو رخ تھا صحابہ کرام کی جانب، کئیوں کی معراج ہوئی، بیٹھے رہے. سلام میں ایک جملہ ہے، السلام علی خطیب الصامت علی ظہر الرسول ومصحف الناطق فی قلب البطول. اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام. کیا کہنے، میں نے یہ ٹیسٹر لگایا تھا، پھر کہوں اے رسول. اچھا یہ آواز تھوڑی گونج مجھ تک پہنچ رہی ہے، پیچھے جو مومنین ہیں آپ کو آواز صاف آ رہی ہے میری، بالکل کلیئر سنائی دے رہی ہے. چلے ماشاءاللہ درود پڑھی. آجے جی آجے ماسٹر صاحب اگے آجو تسی بھی آجے جی آجے. میں پھر کہہ دوں، اس کا لطف لیجئے گا. اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا. خطیب کسے کہتے ہیں؟ جو بولے. خطیب خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں. حسین ایسا خطیب ہے یہ نہ بھی بولے، بلکہ ایک اور بات کہہ دوں، حسین اور قرآن ایک جیسے خطیب ہیں. میرے خیال میں یا تو ذہن نیچے آ گئے ہیں یا تھک چکے ہیں. قرآن بھی بولتا نہیں، خطاب جاری ہے. حسین بھی بولتا نہیں. دیکھیے یہ عرفاء میں کہا جاتا ہے کہ خاموشی کا احترام کیا کرو. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّكُوتُ لَهُ مَقَامَ فِي الْأَصْوَاتِ كَالْمُرْشِدِ. عرفانیات میں وہ کہتے ہیں خاموشی آوازوں کی مرشد ہوتی ہے. سکوت. جی بسم اللہ. جی آپ سلامت رہیے. میں زیادہ نہیں زحمت دیتا، میں واپس آنے لگا ہوں. خاموش خطیب تجھ پہ سلام. یہ خاموشی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک لغت ہے، ایک لینگویج ہے. جیسے آواز حلق سے نکلتی ہے کانوں تک جاتی ہے، خاموشی بھی سفر کرتی ہے. یہ کبھی آنکھوں سے آنکھوں تک سفر کرتی ہے.
جی کبھی دل سے دل تک سفر کرتی ہے، کبھی فکر سے فکر تک سفر کرتی ہے، کبھی تخیل سے تخیل تک سفر کرتی ہے۔ اسی خاموشی کے ایک پہلو کو وحی کہتے ہیں۔ اچھا آپس کی بات ہے، آخری بات کہہ کے میں واپس آنے لگا ہوں۔ ایک اور بات کہوں، راز رکھنا ہے اسے۔ خاموشی اتنی قدیم ہے جتنی ذات توحید۔ جب جی سلامت رہیے، ایک بندے تک پہنچ گئی، میرا کہنے کا مقصد پورا ہوا حضور۔ جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، تب خاموشی تھی۔ کتنی ہم نشین ہے اس کی۔ اس نے جس پہلی لغت میں اپنے حبیب سے بات کی، اس لغت کا نام خاموشی ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ بیٹھے سجدے میں رسول اللہ کے، عبادت رک گئی۔ یہ وہ محمد ہے جس کی حرکتوں سے عبادت بنتی ہے۔ حسین وہ ہے کہ یہ محمد کی عبادت کو روک لیتا ہے۔ خبردار، عبادت کے بہانے حسین کے جلوس مت روکنا۔ عبادت کا اپنا مقام ہے، شبیر کا اپنا مقام ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ کل والی باتیں اگر یاد ہوں میں جلدی جلدی دہرا دوں۔ میرے نبی کے امید ہے سارے کل والے ہی مومنین ہیں، کوئی اگر نیا ہے تو ان کو جلدی جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ سرکار کے بالوں کی قسم اللہ نے کھائی، یاد ہے نا جی؟ سرکار کا چہرہ کیا ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا یاد ہے یا نہیں۔ سرکار کا چہرہ کیا ہے؟ نہیں یاد۔ اللہ کی رضا۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیرا چہرہ پھر جائے گا ادھر اللہ کی رضا پھر جائے گی۔ تو محمد کے چہرے پہ توجہ رکھنی ہے۔ جدھر جدھر یہ چہرہ پھیرے سمجھ لینا محمد کا چہرہ نہیں پھر رہا، اللہ کی رضا پھر رہی ہے۔ اور اگر کسی بندے سے نبی منہ موڑ لے سمجھ لینا محمد نے منہ نہیں موڑا، اللہ کی رضا نے منہ موڑا ہے۔ اور جس سے محمد منہ موڑ لے وہ کچھ ہو سکتا ہے، رضی اللہ تعالی نہیں ہو سکتا۔ جیے حضور آپ سلامت رہیے۔ جی رسول کا چہرہ یاد ہے نا سب؟ ما زاغ البصر یاد ہے؟ رسول کی آنکھیں، اللہ نے کہا تھا ما زاغ البصر وما طغی، یہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، یہ جو دیکھتی ہیں حق دیکھتی ہیں۔ زبان وما ینطق عن الہوی، میرا حبیب اپنی خواہش سے بولتا نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو میری۔ رسول کا دل، میں تو کوشش کر رہا ہوں یاد آ جائے آپ کو۔ بسم اللہ صحیح، چہرے مجھے اب یاد آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے احباب دور دور سے تشریف لا رہے ہیں، بہترین مداح ہے مولا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور کا دل نہیں یاد، یہ منبع قرآن ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، میں نے آیت پڑھی تھی کل، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ حبیب یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا تو وہ ریت ہو جاتا، ہم نے یہ آپ کے دل پہ اتارا۔ یاد ہو گیا جی؟ ہاتھ سے وہ کل میں نے نہیں بتایا تھے، وہ میں آج بتا رہا ہوں۔ بیعت رضوان ہو رہی تھی، وہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی، اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب یہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں، تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو محمد کی بیعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے بولیے محمد کی بیعت۔ اب جن ہاتھوں پہ اللہ کی بیعت ہو وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوں گے۔ تو صرف علی ید اللہ نہیں، مصطفیٰ بھی ید اللہ ہیں۔ میں ان ہاتھوں کی ثنا کیا کہوں جن ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ کے علی نے چلنا سیکھا ہو۔ ان ہاتھوں کی شان کے کیا کہنے۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں پھر واپس آنے لگا ہوں۔ سرکار کے زلفوں کی قسمیں، آنکھوں کی گواہی، چہرہ رضائے الہی، زبان وحی کے بنا نہیں ہلتی، ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ یہ جو رسول اللہ کی زلف، اب دیکھیں لوگ رسول اللہ کی سنت پہ زلفیں رکھتے ہیں، بلکہ لوگوں کے جھگڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ کانوں کی لو تک رکھنی چاہیے،
اور کچھ نے کہا کندھوں تک ہونی چاہیے، درمیان میں مانگ بھی نکالی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، سب رکھتے ہیں یہاں تک یا یہاں تک۔ مولانا آصف رضا گیلانی صاحب ہوتے تھے حجرہ شاہ مقیم والے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا جملہ ہے، میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی رسول کے عشق میں زلفیں تو رکھ لی ہیں، یہ بھی تو غور کرو رسول درمیان میں برابر مانگ کیوں نکالا کرتے تھے؟ پیچھے کر سکتے تھے، بائیں کر سکتے تھے، دائیں کر سکتے تھے، نہیں درمیان میں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں رسول کے تھے دو بیٹے، دونوں تھے برابر، دونوں تھے سے تھی محبت، رسول نے دونوں کو جب کندھوں پہ بٹھایا آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دے دی، آدھی حسین کے ہاتھ میں۔ میرا جہاں تک میسج ہے جی سلامت رہیے، باہر بھی جہاں آواز آ رہی ہے، میں رسول اللہ کے عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، عشق رسول حسین کے بنا پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بات ذرا مشکل آ گئی ہے، رسول کا چہرہ، رسول اللہ کا چہرہ، اچھا پہلے آنکھیں، آنکھوں سے میں چہرے تھے، یہ آنکھیں جو ہے نا رسول اللہ کی حق دیکھتی ہیں، یہ اللہ کی منشا کے بنا کچھ نہیں دیکھتی۔ حضرت ابو بکر راوی ہیں، سبحان اللہ تے بڑھ گئے تھے، حضرت ابو بکر راوی ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی تھی، منبر پہ رسول اللہ تھے اور وحی آ رہی تھی، رسول اللہ ہمیں تو وحی بتا رہے تھے لیکن ان کی نظریں دروازے پہ تھی، یہاں سے دیکھنا شروع کرتے، یہاں تک آتے، یہاں سے پھر واپس، حضرت ابو بکر فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، یہ کون ہے؟ محمد وہ ہے جس پہ بے دل عاشق، یہ دروازے کے باہر صحن میں ہے کون کہ وحی کے دوران محمد اسے دیکھ رہے ہیں، دوڑ کے فرماتے میں باہر آیا، دیکھا تو دونوں شہزادے ٹہل رہے تھے، دوڑے دوڑے رسول کے پاس ہے، سرکار وحی کے دوران نظریں اپنے بچوں پہ، فرمایا چپ، اما تعلم انہما قرۃ عینی، چپ آئے ابو بکر، تو نہیں جانتا یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جی ہے آپ جیئے، جو آنکھیں وحی کے تابع تھیں ان آنکھوں کے نور کو حسین کہتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے سمیٹ لیا میں نے، رسول اللہ کا چہرہ سننا، یہ اللہ کی رضا کا چہرہ ہے، محمد کا نہیں۔ عید کا دن تھا، شہزادوں نے آ کے کہا، اچھا جو پڑھا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ شہزادوں نے آ کے کہا نانا لوگوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری، یعنی آپ ہی غریب کر دینا۔ ناقہ غضبہ، رسول اللہ کی وہ اونٹنی جس پہ ہجرت کی تھی وہ موجود تھی، بھائی ناقہ غضبہ پہ ہجرت تھی نا، موجود تھی، علی کا دلدل موجود تھا، حضرت جاگنا میری جانب دیکھنا، حضرت جعفر طیار کا عقاب نامی گھوڑا موجود تھا، حضرت امیر حمزہ کا اصیل نامی گھوڑا موجود تھا۔ تو یہ بات کہاں سے آگئی؟ سواری نہیں، شہزادوں نے کہا سواریاں تو ہیں لیکن لوگوں کے بچوں میں اور ہم میں کچھ تو فرق ہو، جیسی سواریاں بسم اللہ بابا جی جیسی ان کے پاس ہے ویسی ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ کہا شہزادوں فکر نہ کرو، واقعہ آپ کا سنا ہوا میں نے اسے طول نہیں دینا، فکر نہ کرو جیسی تمہاری ہوگی، جبرائیل بھی تاج اتار کے دیکھے گا، واقعہ سنا ہوا ہے نا، مجھ سے سنیے مختصر، سرکار نے کندھے جھکائے، ایک پہ حسن کو ایک پہ، گھر سے باہر نکلے، نظر پڑ گئی حضرت عمر کی، یارو میری ترتیب تو دیکھو، میں کیسے ترتیب سے، آپ ترتیب ٹھیک کیجئے،
میری ترتیب دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے آ رہا ہوں. حضرت عمر کی نظر پڑی. اچھا دیکھا بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تھا، لیکن راوی نے روایت حضرت عمر سے لی، کیونکہ راوی کو بھی پتا تھا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ حضرت عمر کے سوا کسی کی بات نہ مانتا ہو. تو روایت حضرت عمر سے لی تاکہ سب کو ماننی پڑے. حضرت عمر کی نظر، یہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اردو میں ہے کشف المحجوب، اس میں بھی مل جائے گا واقعہ آپ کو مختصر، باقی بہت سی کتابیں ہیں. حضرت عمر کی نظر پڑی، دیکھ کے فرماتے ہیں نعم المرکب، کیا حسین سواری ہے. کیا رسول اللہ نے دیکھا اور ٹوکا، فرمایا عمر یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو نعم الراکب، سوار کتنے حسین ہیں. آگے حضرت عمر تھے، تھکن تو نہیں ہے، گرمی مجھے آپ جتنی ہی لگ رہی ہے، گرمی کو بھولنا ہے اور جو میں کہنے لگا ہوں اسے سننا ہے، میں نتیجے کی جانب بڑھنے لگا ہوں، وقت ہی کم ہے. حضرت عمر کو فرمانے لگے آقا اے عمر یوں کہو کہ سوار کتنے حسین ہیں. آگے حضرت عمر تھے، چپ تھوڑی رہنا تھا. حضرت عمر فرمانے لگے سوار بھی حسین ہے. کی کمال کی دے حضرت عمر نے، کہنے لگے سوار بھی حسین ہے، سواری بھی. لیجئے یہ حضرت عمر کی سنت ہے. سنتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. نہیں میرے خیال میں آپ آج تھکے ہوئے ہیں یا کہیں اور سے ہو کے آئے ہیں. سنتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، جسے سنن حسنہ کہا جاتا ہے، سنن سیئہ کہا جاتا ہے. یعنی نبی اور حجتوں کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اچھے افعال کو سنن حسنہ کہا جاتا ہے، اور باقی افعال کو سنن سیئہ کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں. تو حضرت عمر کی یہ اچھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اگر حسین کی سواری پہ نظر پڑے تو اسے پتھر نہیں مارنے بلکہ یہ کہنا ہے کیا حسین سواری ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یا علی یا علی یا علی. جی آپ جی حضور جاگیے اور میری جانب دیکھیے گا، آپ کچھ کہنے لگا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے کیا حسین سواری ہے. رسول نے کہا نہیں یوں کہو سوار کتنے حسین ہیں. فرمانے لگے سوار بھی حسین ہیں، سواری بھی. تو یہ ہے حضرت عمر کی سنت کہ اگر حسین کی سواری دیکھی جائے، کوئی بھی سواری ہو حسین کی، مقصد حسین کی سواری ہے، مقصد تو حضرت عمر کا حسین کی سواری تھا، تو ان کی یہ سنت ہے اگر حسین کی سواری نظر آئے تو کہا جائے کیا حسین سواری ہے. اگر کسی کو حضرت عمر سے محبت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین کی کسی بھی سواری کا رستہ نہ روکے. اچھا ایک مولانا صاحب ہیں کراچی سے، کراچی سے مولانا صاحب ہیں جی، مولانا الیاس اتار قادری. سبحان اللہ. وہ جڑے بتیاں سیر چلاندے جی، حضرت مولانا الیاس اتار قادری. ان سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے مولانا الیاس قادری سے. کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس سے عشق کیا جائے نا اس کی عادتوں اور نشانیوں کو سنبھالا جاتا ہے. یہ مولانا الیاس نے یہ شروع کیا کہ جی جس سے محبت ہو اس کی نشانیوں کو. انہوں نے کہا رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر، آقا کی دستار تو ہم پہن نہیں سکتے کہ ہم امتی ہیں. شکر ہے الیاس قادری صاحب کو پتا چل گیا کہ محمد کی دستار امتی کے سر پہ نہیں آ سکتی. یہ انہوں نے اچھی بات ہے، انہیں وقتی طور پہ پتا چل گیا کہ دستار اگر محمد کی ہو تو پھر سر بھی کسی محمد کا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کی دستار تو ہم رکھ نہیں سکتے. ان سے پوچھا پھر ماننے والوں نے جی ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم تو نوکر ہیں، عاشق ہیں، آپ جوتی لے لیں آقا کی.
نالین لے کے اسے دستار میں لگائیں، دل والی طرف سینے پہ لگائیں، ادھر بھی نہیں لگانی، جس طرف دل ہو ادھر لگانی ہے، سینے پہ، ماتھے پہ بھی لگانی ہے۔ اب رسول اللہ کی نالین تھی ایک، امت ہی بے شمار۔ اب یہ مسئلہ بن گیا، بھئی ایک جوتی باری باری بھی پہنے، کئی تو باری آنے سے پہلے مر جائیں گے، تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا، کہا جس سے عشق ہو نا، اگر اس کی کسی نشانی کی اصل نہ ملے اس کی شبیہ بناؤ۔ یارو یہ آپ کے معاشرے میں ہے، اس شبیہ کی عزت اصل کی عزت، اس شبیہ کی توہین اصل کی توہین۔ انہوں نے نالین کی شبیہیں بنائیں۔ یہ آپ کسی بھی مرکز، مدنی مرکز میں جائیں، آپ کو وہ شبیہ مل جائے گی۔ وہ شبیہ لے کے یہاں بھی لگاتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں۔ میں نے اس بات سے ایک مسئلے کا حل نکالا کہ ایک تو پتہ چل گیا کہ جس سے محبت ہو، اگر اس کی کوئی اصلی نشانی عادات میں سے نہ ملے، خصائل میں سے، تو کسی منسوب شے کی شبیہ بنا لو۔ تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو حضرت عمر سے محبت ہے نا، حضرت عمر کی سنت ہے، بندے نون جی وقت پہ آگے جیسے صحابہ نہیں مانتے، مجھ سے زیادہ کون مانتا ہے؟ دیکھیں میں یاد کیسے تازہ کر رہا ہوں۔ اگر حضرت عمر سے محبت ہے، جب جب حسین کی سواری دیکھو اس کی عزت کرو، اور اگر سواری نہ ملے، اس زمانے میں تو مل نہیں سکتی، شبیہ بنا کے نکالیں گے ہم، رستے میں آ کے سلام تم نے کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال آئے گا اللہ، اگر کسی کو حضرت عمر سے محبت ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، حسین کی سواری کی شبیہ کو پتھر نہیں مار سکتا۔ آج کے بعد جسے پتھر مارتا دیکھو کہہ دینا یہ صحابہ کا دشمن ہے، اصل دشمن صحابہ یہ ہے۔ اچھا بیٹھے تھے جی، شکریہ حضور، بیٹھے تھے کندھوں پہ دونوں شہزادے، لطف لینا اس بات کا۔ کہنے لگے نانا، لوگوں کے بچوں کے پاس جو سواریاں ہیں ان کی مہار ہے، ہماری سواریوں کی زلفوں کو تقسیم کیا، آدھی حسن کے ہاتھ میں، آدھی، ایک لمحے کے لیے خاموشی، جو میں دکھا رہا ہوں وہ دیکھنا ہے۔ کہتے نہیں ہیں حسن دائیں کو موڑتے ہیں، حسین بائیں کو موڑتے ہیں۔ گواہ کون ہے جانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کے چہرے کے مڑنے کے گواہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی حکمت کے کیا کہنے، گواہ بڑے پکے بنا کے گئے ہیں، ایسے گواہ بنا کے گئے ہیں جو یار سلامت ہو بیٹا، مولا سلامت رکھے۔ یہ عشق اہل بیت ہے کہ بچوں کے دل میں بھی عمر رہا ہے۔ گواہ حضرت عمر کو بنایا ہے، یہ رسول بھی جانتے تھے انہوں نے میرے بعد میرے گواہ نہیں ماننے، اس لیے گواہ بھی ان کا ہو تاکہ انکار کر لیں۔ اچھا ہوا کیا حضور؟ اچھا یہ ایک بات بتائیے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہوتا ہے، اچھا یہ دعا ہے، یہ سند نہیں ہے، پہلی بات تو ذہنوں میں رکھیے گا، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے، یہ سند علیہ السلام سند ہے۔ بھائی جس پہ وہ راضی ہو چکا اور رسول بتا چکے کہ ان پہ وہ راضی ہے، ان کو علیہ السلام کہا کرو، اور جن میں کہیں تھوڑا بہت ذہن میں ہو
یارو میں اس سادی گل کیڑی کرا جی یہ دعا ہے اللہ ان سے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا میرا چہرہ تھوڑی ہے، محمد کے چہرے کو دیکھو. جدھر محمد کا چہرہ پھر جائے سمجھ لینا میری رضا پھر گئی ہے. جدھر میری رضا پھرے گی رضی اللہ اسی طرف ہوگا. حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں، نبی آگے آگے ہیں. حسین دائیں موڑتے ہیں، نبی دائیں موڑ جاتے ہیں. حسن بائیں موڑتے ہیں، نبی بائیں موڑ جاتے ہیں. یہ محمد کا چہرہ نہیں مڑ رہا، اللہ کی رضا مڑ رہی ہے. میرے نبی حضرت عمر کو گواہ بنا کے کہہ رہے اے میرے پیارے عمر گواہ رہنا، اللہ اسی سے راضی ہوگا جدھر حسین پھر جائے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج عالم. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. یہ حسین چہرہ نہیں پھیر رہے، اللہ کی رضا پھیر رہے ہیں. اچھا آخری بات کہنے لگا ہوں، مصاحب کا بات صاحب نے فرما دی ہے اور میں بالکل سمیٹ رہا ہوں، میں اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں. ایک دن نا مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے، چھوٹے بچے. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ اپنے بچوں کو تو روز بٹھاتے ہیں، ہمیں بھی بٹھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے. اب یہ بچوں کو بھیجا بابوں نے تھا، بابیاں کلیاسی بالا نوں تو اسے جاؤ. اللہ دا حبیب رحمت للعالمین ہے، انکار تو کرے گا نہیں، بچوں کا دل کہاں توڑ سکتے ہیں. یہ انکار نہیں کریں گے، آپ کو بٹھائیں گے. ہم بھی کل کو کہیں گے حسین کی کیا فضیلت، حسین بیٹھے تو ہمارا بچہ بھی تو بیٹھا. اب انہیں نہیں پتا تھا آگے کوئی عام بشر نہیں ہے، اللہ کی حجت ہے. آخری بندے تک اور میرا آخری جملہ ہے. اچھا یہ ہمارے سوسائٹی کی ایک کہاوت ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں. مشہور ہے نا جی، سارے دوست اب آپ اس کی تائید کرتے ہیں جی. ہماری سوسائٹی کا یہ مشہور مقولہ ہے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو عادتیں، انسان میں عادتیں، تو بچوں کو ڈانٹا نہیں جاتا. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جیسے بچپن میں انہوں نے تمہیں نہیں ڈانٹا، بڑھاپے میں تم انہیں نہ ڈانٹو. تو انسان، یہ ہماری کہاوت ہے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دماغ اس کا. میں آپ کو عرب کے بچے دکھاتا ہوں، آپ نے عرب کے بوڑھے سمجھنے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ بچے میں دکھاتا ہوں، آپ نے انہی بچوں کی فطرت کو بوڑھوں پہ لاگو کرنا ہے کہ اگر بچے ایسے ہیں تو بوڑھے کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. بچے جمع ہو کے آ گئے، ہمیں بھی بٹھائیے. سرکار فرماتے ماشاءاللہ میں بٹھاتا ہوں. انکار نہیں کیا، دل نہیں توڑا. جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے باہر نکالی، ہاتھ کھولا تو کھجوریں تھی. فرمایا بچوں کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا میری دوش کی سواری؟ بدوؤں کے بچے تھے یارو، روز روز کھجوریں تھوڑی ملتی ہیں یار. یہ اس وقت کی عرب دنیا کی سب سے مہنگی چاکلیٹ تھی جی، بہت مہنگی چیز تھی. بچے تھے، جو سکھا کے بھیجا وہی بھول گیا. کھجوریں اٹھائیں، بھاگ پڑے. رسول نے بزرگوں کو دے کے کہا بزرگوں سمجھ لو، جن بچوں کو کھجور اور دوش رسول کا فرق پتہ نہ ہو وہ بچے حسین جیسے نہیں ہو سکتے. سلامت رہیے. یعنی آپ جیے سمیٹ لیا میں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ عرب کے بچوں کی فطرت ہے، بچوں کی 4 کھجوریں دیکھی، رسول چھوڑ دیا. میں نے اتنا ہی کہنا تھا، یہ فطرت ہے عرب کے بچوں کی. 4 کھجوریں دیکھی اور یہ کھجوریں ہیں، ان پہ پھل نہیں لگتا، درخت نہیں ہے. سلامت رہیے. زحمت تمام.
اتنی محبت تھی رسول کو حسین سے. ایک دفعہ سین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, حسین گود میں تھا. اللہ کی مشیت یہ تھی, اس کا راز یہی تھا, حسین سو گئے. شدید گرمی, سورج سوا نیزے پہ, رسول کا پسینہ ٹپک رہا ہے وجود سے. صحابیہ کے منتیں کر رہے ہیں, آقا آقا ہمیں دیجئے, ہم حسین کو سائے میں لے جائیں. فرمایا نہیں, جب تک اپنی مرضی سے نہیں اٹھے گا. اور لفظ یہی ہے, اپنے جسم کا سایہ کیا حسین پہ, خود جھک گئے حسین پہ. بڑی دیر کے بعد جب اٹھے نا, نانا کو پسینے میں ڈوبا ہوا دیکھا. بچپن تھا حالانکہ. حیران ہو کے کہتے, نانا اتنا پسینہ؟ نانا مجھے اٹھا دیتے. فرمایا حسین تو جانتا ہے تو اس سے کتنی محبت ہے, میں تجھے کیسے اٹھاتا. نانا کی ریش اطہر پہ بوسہ دیا, ایک جملہ کہا درد والو دیکھ کے کہتے, نانا حسین قرض بھولتا نہیں, نانا وعدہ ہے تیرا قرض اتاروں گا. نانا جیسے تو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے نا, 10 محرم کے دن ایسے میں خون میں ڈوبا ہوا ہوں گا. میرے کپڑوں پہ کہیں اکبر کا خون ہوگا. اجرکم من اللہ, مولا جزائے خیر دے. ایک روایت مصائب کی, ظاہر ہے اگلے دنوں میں پھر آئندہ فضائل کم ہوں گے, مصائب زیادہ ہوں گے. میں نے آج ایک روایت پڑھنی ہے. مدینے سے بہت دور نکل گیا تھا قافلہ شبیر کا. اچانک کہتے ہیں, غازی محمل بٹھاؤ, قافلہ روکو. کیوں مولا, واپسی جانا ہے؟ فرمایا نہیں, تم محمل بٹھاؤ, مجھے کسی کے نوحے کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ, ہیں 4 جملے کلیجے کو چیرنے والے ہیں. غازی مجھے کسی کے نوحوں کی آواز آ رہی ہے, ذرا میرے اکبر کو بھیجو. یہ روایت کا راوی تیرا علموں والا آقا ہے, کوئی عام بندہ نہیں. اکبر کو بلایا. غازی کہتے دونوں باپ بیٹا واپس چلے مدینے کی جانب. کہتے ہیں میں بھی پیچھے چلا. غازی کہتے ہیں میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. جب گرد بیٹھ گئی نا, میں نے دیکھا حسین کی 7 سال کی ضعیف بیٹی ہے جس کے سینے میں پتھر نہیں ہے. شبیر کی 7 سال کی ضعیف بیٹی. کہتے میں نے دیکھا تارتن قامت ثم وضعت خدیہا علی الارض. کہتے ہیں تیز قدم اٹھاتی ہوئی, باہیں کھلی ہوئی ہے اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے, یا راد یوسف علیہ یعقوب, او یوسف کو یعقوب ملانے والے, میرا اکبر مجھ سے جدا نہ ہو, مجھے میرا اکبر ملا. غازی کہتے میں مر جاتا یہ نہ دیکھتا. دوڑتے دوڑتے اپنی عبا سے پاؤں الجھا, شبیر کی بیٹی زمین پہ آئی. اجرکم من اللہ. رخساروں کے بل پھر رخسار صاف کر کے کھڑی ہوئی. شبیر پہنچے. سغرا اگر کہتی ہو تیرا بھائی نہیں لے جاتا. نہیں بابا, تو حجت ہے وقت کی, تیری مرضی ہے تو لے جا, ایک دفعہ بہن کو ملنے تو دے. سامنے اکبر کھڑا ہوا. قبلہ بخدہ الایمن ثم الایسرا. جو سادات بیٹھے ہیں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. اکبر کے دائیں رخسار کا بوسہ لیا, پھر بائیں رخسار کا بوسہ لیا. ثم فانفجر قمیصہ, پھر اکبر کی قمیض کے بند کھولے, سینے پہ بوسہ دیا. شبیر کی جانب دیکھ کے کہتی ہے یہ سینہ برچھی لائق ہے. میرے عادل بابا تو بتا, اکبر کے سینے کی نزاکت کو جا, ظالم کی برچھی کو جا. اجرکم من اللہ. پردے میں میری مائیں بہنیں بہتر سمجھے گی اس جملے کو. مرحوم بادشاہ لکھنوی نے کہا تھا, اکبر کو دیکھ کے بی بی نے نوحہ پڑھا. بادشاہ لکھنوی نے اسے اردو میں نظم کیا, سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا, بیمار کو پھر بھول نہ جانا بھیا. سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا, بیمار کو پھر بھول نہ جانا بھیا. میں مر بھی جاؤں, بہن کی حسرت, میں مر بھی جاؤں, میری قبر پہ بارات کو لانا بھیا. اجرکم من اللہ.
रोने वालों बहन ने भाई के गले में हाथ डाले, दोनों गश खा गए। शबीर कहते जा मेरी बहन को बुला ला। वो जो शरीकतुल हुसैन थी, बीबी का महमल आया, महमल से उतरी मलका शाम, हुसैन मुझे फिर बुलाया है, जुमला समझने लायक। हाँ ज़ैनब, हर मिशन में तू भाईवाल है ना, एक काम पड़ गया है, भैया हुक्म करो, अकबर को मैं संभालता हूँ, सुगरा को तुम संभालो। अली की बेटी की नजर पड़ी, दोनों बहन भाई गश खा के गिरे हुए थे। चलती चलती शब्बीर के करीब आई, देखा, रुखसार अपने हाथों में लिए, देख के कहते हैं हुसैन हुसैन हुसैन। देखा बहनों को भाई कितने अजीज होते हैं। हुसैन देखा भाई बहनों को भाई कितने अजीज होते हैं। हाँ माँ जाई मैंने देखा। बीबी कहती है फिर मेरा सब्र भी देख। सुगरा ने बर्छी लगती नहीं देखी, गश खा गई, मेरा सब्र तो देख। मेरे सामने शिमर खंजर चलाएगा, मैं 70 कदमों से सर पे कुरान रख के कहूंगी नामार मातमे हुसैन।